اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ ایسا بنایا ہے کہ کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے اس میں 3 آپشن ہوتے ہیں، 3 پہلو ہوتے ہیں، 3 پوائنٹس ہوتے ہیں۔ علم الابدان، علم الاجسام، انسانی باڈی کو پڑھنے والے وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بالکل لوہا مزاج ہوتے ہیں، کچھ پتھر مزاج ہوتے ہیں اور کچھ مکھن مزاج ہوتے ہیں۔ لوہے کو بہت زیادہ گرم کرنا پڑتا ہے پھر جا کے پگھلتا ہے، پتھر کو جتنا مرضی گرم کرتے رہیں ٹوٹتا ہے، انسانوں سے لاوا نہیں بن پاتا، اور مکھن کو تھوڑی سی بھی آنچ ملے تو وہ پگھلنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کا مزاج، طبیعت کچھ ایسی ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا ایکشن فوری ہوتا ہے اور بڑی بے باکی سے ہوتا ہے، لا ابالی میں، لاپرواہی میں۔ انجام کیا ہوگا، اینڈ کیا ہوگی، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، جو من میں آیا کر ڈالا۔ کچھ لوگ بڑے بزدل ہوتے ہیں، ساری زندگی ڈر میں، خوف میں، آخری حد تک پڑے رہتے ہیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہونا۔ کچھ لوگوں کا رستہ درمیانی ہوتا ہے۔ بے باکی اور بزدلی کے درمیان جو تیسرا وصف ہے، اعتدال پہ مبنی، عربی میں اس کو حیا کہتے ہیں۔ حیا کسی بھی کام کو نہ بزدل بن کے چھوڑا جائے گا، نہ بے باک بن کے کسی ایسے طریقے سے ادا کیا جائے کہ جس میں شائستگی نہیں ہو، متانت نہیں ہو، وقار نہیں ہو، بلکہ کسی کام کو کرنا ہے تو باوقار طریقے سے، کسی چیز سے بچنا ہے تو بھی باشعور ہو کے پوری متانت اور بہترین وقار، شرافت کے ساتھ۔ تو یہ والی کیفیت ہر بچے میں، ہر بزرگ میں، ہر نوجوان میں، مرد عورت میں ہوتی ہے اور اللہ نے رکھی ہے۔ بس اس کو پوائنٹ کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالات و واقعات یا تو ہمیں بالکل بے باک بنا دیتے ہیں۔ کئی گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، بچوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ جو کہتا ہے کہنے دو، جو بولتا ہے بولنے دو، اس کو روکیے گا مت، ٹوکیے گا مت، ڈس ہارٹ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی تربیت کے، مزاج کے، حقیقت کے، شرافت کے اور حیا کے منافی چیز ہے۔ اور کچھ لوگ ساری زندگی شرماتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، تو یہ جو آخری قسم ہے حیا کی، یہ مذموم ہے، غلط ہے۔ کوئی آپ کو کہے کہ اذان دے دے اور آپ کہیں مجھے شرم آتی ہے، تو یہ شرم نہیں چاہیے۔ کوئی آدمی آپ کو کہے کہ چلے کلمہ پڑھ کے اس کا تلفظ صحیح کر لیں اور آپ کہیں نہیں مجھے حیا آتی ہے، لوگ سنیں گے، کیا کہیں گے، عمر کے اس حصے میں بابا جی ہو کے، بڑا ہو کے، تو شرماتے رہنا، گھبراتے رہنا۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے میں، نواہی میں رکنے سے نہ بندہ بالکل مادر پدر آزاد ہونا چاہیے کہ پتہ ہی نہیں کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اور نہ بالکل سینس لیس ہو جانا چاہیے کہ نہیں جتنا مرضی کہتے رہو، ہانکتے رہو، اس گاڑی کی طرح کہ جس میں تیل بھی پورا ہے، ہر چیز پوری ہے، مگر آپ جتنی مرضی ریس دیں وہ لے ہی نہیں رہی۔ تو یہ بھی غلط، اور وہ بھی کہ جس کا فیول اوور ہو جائے اور پھر ساتھ میں جو ہے وہ آپ کے کہے بغیر ریس زیادہ پکڑ رہی ہو، تو وہ بھی نہیں۔ اعتدال ضروری ہے۔
جہاں بھگانا ہو بھاگے، جہاں روکنا ہو رکے، لیکن وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ۔ حضرات، حیا کی ایک بہترین مثال آپ اپنے معاشرے سے لیجئے۔ یہ دنیا کے ہر شعبے میں ہے۔ ایک ڈرائیور، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، اچانک گاڑی کو پیروں کے نیچے سے ٹائروں کو گھما کے فل ریسیں دے کے چیخیں نکلوا کے چلتا ہے اور بیٹھی ہوئی سواریاں پیچھے جا کے، تو یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اور اگر بریک لگانی ہے تو ایسے لگائے کہ آخری سیٹ والا اگلی سیٹ پہ آگے گر جائے، تو یہ بھی متانت نہیں ہے۔ بلکہ متانت یہ ہے، کمپنیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنا ڈرائیور اسے رکھتے ہیں کہ ہم نے سروسز مہیا کی ہوئی ہیں، گلاس میں مشروب ہے، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور بندے کو خبر نہیں، لیکن بریک ایسے لگے کہ گلاس کے اندر سے مشروب چھلک کے باہر نہیں آیا۔ متانت ہو، وقار ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، کہ لوگوں، ایمان کا جو پودا اللہ کسی کے من میں یا دل میں اگاتا ہے، ایمان امن سے ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، 3 چیزوں کا۔ سب سے پہلے اقرار کا، اقرار باللسانی، زبان بول کے اقرار کرے، وتصدیق بالجنانی، دل پورے اپنے من سے جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہو کہ میں جو بول رہا ہوں ویسے ہی ہے، والعمل بالارکان، اور اعضاء اس کا پھل نتیجہ دیں۔ آپ بیج کا نام بھی جانتے ہوں، بیج کو بو بھی دیں، بیج اگے بھی صحیح، پتے بھی نکلیں، پھول بھی نکلیں، پھل بھی نکلیں، آپ بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی فائدہ ہو، یہ ہوتا ہے ایمان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، 70، اور ان میں سے ایک اہم ترین شاخ جو ہے وہ حیا ہے۔ ابھی جو ہم نے پڑھا وہ مذموم حیا ہے، جو حق کی ادائیگی سے منع کرے یا کسی منع کردہ چیز سے رکنے سے بے باک ہو جائے، تو یہ دونوں ورائٹیاں مذموم ہیں۔ ایک حیا ہے درمیان میں اعتدال والی، وہ کیا ہے کہ مجھے کچھ بھی جو کرنا ہے اچھے طریقے سے کرنا ہے، اس میں حسن پیدا کرنا ہے، وہ میری دنیا ہو یا آخرت ہو، دیکھنے والے کی آنکھ کو بھی اچھا لگے، سننے والے کے کان کو اچھا لگے، محسوس کرنے والے کے شعور کو اچھا لگے، اور میرے رب غفور کو اچھا لگے، اس کی نظروں میں یہ کام برا نہیں ہو۔ اسے کہتے ہیں، اس حیا کی تعریف حدیث جبرائیل میں احسان سے کی گئی ہے، ان تعبد ربک کأنک تراہ، تیری زندگی میں بندگی کا ایک ایک قدم، ایک ایک حرکت، ایک ایک ادا، ایک ایک لحظہ، ایک ایک پل، ہر آن، تیری کیف، تیری کیفیت، تیرا شعور، معاملات کا ظہور، تیرے افعال، حرکات و سکنات، ان تعبد ربک کأنک تراہ، تیری حالت یہ ہونی چاہیے کہ تو اپنے رب کو سامنے دیکھ کے کر رہا ہے، دیکھ کے کر رہا ہے۔ میں جو حضرات لائسنس لینے کے لیے جاتے ہیں تو پوچھتا ہوں کہ آپ کا وہ جو ٹیسٹ تھا اس کے بارے میں آپ کتنے محتاط تھے، کتنے کانشیس تھے؟ تو جواب آتا ہے جناب بڑی فکر تھی کہ سامنے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، بیٹھتے ہی پہلے بیلٹ لگانی ہے، بیلٹ نہیں لگی تو فارغ کر دیا جائے گا، سٹارٹ کیسے لینا ہے اس پہ نظر ہے، موڑ کیسے کاٹنے اس پہ نظر ہے، بیک کیسے کرنا اس پہ بھی نظر ہے، اور یہ بھی ہے کہ میں نے دونوں سائیڈ میرر سے دیکھ کے بیک کرنی ہے، پیچھے گردن گھما کے نہیں۔ دنیا میں تو اس ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کے لیے سارے اصول، سارے رموز،
سارے اشارے، سارے کنائے، سائن بورڈ ایک ایک کی سمجھو، نہ ہو تو فیل کر دیا جاؤں۔ انسان ہونے کے ناطے جس نے زندگی دی ہے، اس نے بندگی کو گزارنے کے لیے احسان کا رتبہ اور مقام دیا ہے۔ جبریل امین پوچھتے ہیں محبوب مل احسان، یہ بندگی کا حسن کیا ہے، حیا کی ردا کیا ہے، انسان کا زیور کیا ہے، زندگی بندگی سے سرشار کیسے ہوتی ہے، انسان کی عزت ویلیو قدر اللہ کے ہاں اس کی شکل و صورت اور سیرت حسن کے رتبے پہ کب پہنچتی ہے؟ جواب آیا ان تعبد ربک کأنک تراہ، آپ سب میں بھی ہیں تو اللہ کا لحاظ، جلوت میں ہیں تو اللہ کی حیا، تنہائی میں ہیں خلوت میں ہیں تو اللہ کی حیا، اللہ کی حیا۔ اور یہ حیا بچپن سے ہمارے اندر پلتی۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ننگے تھے، چھوٹے بچے کو کپڑا پہنتے ہوئے اگر وہ ننگا گھوم رہا ہے تو بڑے شیم شیم کہہ رہے ہوتے ہیں، بچے کو بھی فیل ہوتا ہے۔ آپ اس کو مخصوص لباس سے جس کا عادی بنایا ہے ہٹا کے اگر چلائیں گے، باہر بھیجیں گے تو گھبرائے گا، حتیٰ کہ لوگ جوتا پہنے بغیر بھی چلنے سے شرماتے ہیں کہ پاؤں ننگے ہیں۔ تو یہ آپ کے لباس کا حصہ ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین لباس اور زاد و زاد التقوی ہے۔ تو آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پہلو کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس کا متضاد وہ فاحشہ ہوتا ہے۔ فحاشی اگر تنہائی میں ہو تو فسق ہوگا، چھپ کے کوئی کرنا، یہ سمجھنا کہ کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، دروازے بند ہیں، کیمرے آف ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، گھر میں کوئی ہے نہیں، رات ہے، اندھیرا ہے، یہ جو جرم، گناہ، نافرمانی، منع کردہ چیز کا ارتکاب، محرمات کی قربت، یہ اس وقت تک بندہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کی حیا کا پردہ نہ پھٹ گیا ہو۔ حیا کا پردہ یہ ایک بڑا باریک پردہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، رب اور بندے کے درمیان۔ کہتے ہیں کہ کسی کی اصل دیکھنی ہو تو اس کی تنہائی دیکھیے۔ جلوتوں میں تو سبھی اچھے ہو ہی جاتے ہیں، خلوت کیسی ہے یہ آپ کا میٹر ہے حیا کا، کہ آپ کی زبان، لب و لہجہ، انداز، گفتگو، ڈھال چال یہ کیسی ہے۔ تو حدیث پاک اس کو احسان کا نام دے رہی ہے۔ احسان حسن سے ہے۔ اس کے دو درجے ہیں، پہلا درجہ کہ رب کو سامنے لائیو دیکھ رہا ہوں اور مجھے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، اور دوسرا درجہ کہ میں نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا، اور اس کے ہڈن کیمرے کرامن کاتبین مجھے سارا جانتے ہیں۔ تو اس انفعالی کیفیت کو اور گھٹن کو، کہ جو کچھ غلط کرنے سے گھبراہٹ ہوتی ہو دل کو، یہ مقصود حیا ہے، محبوب حیا ہے، محمود حیا ہے، اور یہ چاہیے، اس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، اسی کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذاتی سیرت کے بارے میں یہ جملے ائمہ محدثین نے صحیح سند سے نقل کیے ہیں کہ میرے محبوب کے یاروں نے دنیا میں سب سے بہترین تبصرہ شوہر کے بارے میں بیوی کا، والدین کے بارے میں بچوں کا، استاذ کے بارے میں شاگردوں کا، یار کے بارے میں یاروں کا، اور پیر کے بارے میں مریدوں کا ہوتا ہے، جو اندر کی خبریں رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو با پردہ کنواری کسی بھی بچی سے زیادہ حیا والا دیکھا ہے۔ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔
با پردہ کنواری. ایک وقت تھا کہ کنواری بچی کوئی مہندی لگائے، لپسٹک لگائے یا بے پردہ گھومے، تصور ہی نہیں تھا. بچی کنواری ہے، کچھ غلط کرے، حتیٰ کہ اگر اس سے بہن بھائی والدین رشتہ دار مل کے اس کی مستقبل کا فیصلہ کرتے ہوئے اس سے اجازت بھی لے رہے ہوں تو وہ تب بھی شرم و حیا کی ماری بولتی نہیں تھی، اور اس کی خاموشی کو محبوب نے کہا کہ اذن ہے. اس قدر حیا کہ اسے بلانے پہ مجبور نہیں کرو. بچیاں حیادار ہوتی ہیں، ایسے بول نہیں بول پاتی، نہیں کہہ پاتی، اگر وہ چپ بھی رہ جائے تو یہ بھی اس کا اذن ہے. اذنہا سماتہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیر بیعت لیتے ہوئے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر با حیا، با وقار، متانت والے، عزت والے، آبرو والے، ناموس والے، پیکر حیا، حیا کی ردا میں ملبوس، حیا کے زیور سے میرے محبوب اس قدر سجے ہوئے کہ آپ نے زندگی میں کسی غیر محرم عورت کو ٹچ نہیں کیا، نہ سر پر پیار دیتے ہوئے، نہ ہاتھ بڑھا کے بیعت لیتے ہوئے، نہ دم کرتے ہوئے، نہ کسی اور موقع پہ. مجھے نہیں ملا، کسی کو ملے تو بتائے ضرور. باحیا، باوقار، صاحب متانت، صاحب شعور. یہ میرے اور آپ کے محبوب کی سیرت طیبہ کے بارے میں بیویوں کا بیان ہے، ساتھیوں کا بیان ہے، اور جو آپ کے اوپر نظر رکھتے تھے ان کا بیان ہے. اب آتے ہیں قرآن مجید کا بھی ایک فیصلہ سن لیں اور آیات کا تھوڑا سا مطالعہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں آیت پڑھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے، چھپ کے اگر رب اور بندے کے مابین پردوں کو پھاڑ دیا جائے اور بندہ سمجھے کہ رب نہیں دیکھ رہا، سمجھ لیے اس نے پردے پھاڑ دیے ہیں. اللہ کا ایک وصف ہے، مشہور ہے، ستار. اللہ کا یہ نام قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. ستیر لفظ، ستیر معنی وہی ہے لیکن لفظ رب کے نام حسن والے ہیں. رب نے اپنے نام خود رکھے ہیں، اور اللہ نے جو اپنے نام خود بیان کیے ہیں انہی ناموں سے بیان کرنا ہی ضروری ہے. مرضی سے نام نہیں رکھے جائیں گے. دنیا خدا بولتی ہے، میں پرہیز کرتا ہوں کہ یہ ہمارا رکھا ہوا نام ہے. کوئی رام کہتا ہے، کوئی وشنو کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی دیوتا بولتا ہے، کوئی داتا کہتا ہے. نہیں، ہم اللہ کے ناموں میں سے وہ نام ہی لینا مناسب سمجھتے ہیں جو رب نے بیان کیے ہیں. ستیر، تمہارا رب پردے دار ہے، پردے رکھتا ہے، پردے میں ہے. اور پچھلے جمعے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ بندہ اپنے پردے بھی رکھے، دوسروں کے پردے بھی رکھے. اور جو کسی مسلمان کی پردہ داری کرے گا، اس حیا کے بدلے میں کل قیامت کے دن اللہ اس کے پردے رکھے گا، دنیا میں بھی اس کے پردے رکھے گا. یہ ہم نے پچھلی ملاقات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا تھا. اگر بندہ تنہائی میں اپنے اور رب کے مابین پردے اپنے ہاتھوں سے پھاڑتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا اور بھول جاتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، تو یہ بندہ نمازی بھی ہو سکتا ہے، حاجی بھی ہو سکتا ہے، غازی بھی ہو سکتا ہے، مجاہد بھی ہو سکتا ہے، منفق بھی ہو سکتا ہے، سخی بھی ہو سکتا ہے، قائم بھی ہو سکتا ہے، صائم بھی ہو سکتا ہے، عابد اور زاہد بھی ہو سکتا ہے. لیکن خلوت میں جا کے جب یہ پردے فاش کرتا ہے، چاک کرتا ہے، تو اسے فاسق کہتے ہیں. ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ. سانپ بظاہر تو بہت حسین ہے، زہر چھپا ہوا ہے. اس کی نیکیاں، اس کا ظاہر بڑا اچھا اجلا ہے، من، تن، دھن، لباس، وضع، قطع بہت اچھا ہے. لیکن اس کی تنہائی کا پردہ رب اور بندے کے درمیان قائم نہیں رہا تو یہ فاسق ہے. چھپ کے، فسق کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز، فاسق ہے. اور اگر
گناہ اعلانیہ کرتا ہے، سامنے کرتا ہے، گھبراتا نہیں ہے، شرماتا نہیں ہے، ہلا گلا کرتا ہے، یاوا گوئی کرتا ہے، آوارگی کرتا ہے، فحاشی پہ اتر آتا ہے، دعوت دیتا ہے، بغاوت کرتا ہے، ماں باپ بہن بھائی بڑے چھوٹے کسی قوم برادری معاشرے سوسائٹی سماج کا اسے پاس اور لحاظ نہیں ہے تو اسے فاجر کہتے ہیں۔ فجر طلوع ہوتی ہے جیسے سب کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے، تو اس بندے کا گناہ، جرم، زیادتی، بغاوت، نافرمانی یہ واضح ہو جاتی ہے تو یہ فاجر ہے۔ ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ اب کتاب اللہ کا مطالعہ کیجئے۔ ایک تیسری پارٹی ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جرم چھپ کے ہو تو فسق، اعلانیہ ہو تو فجور، اور اگر اس کا اعلان اور دعوت، اشتہار، اشاعت، پھیلاؤ، مشہوری اور اس کو عام کیا جائے یا اس کو مزین کر کے پیش کیا جائے، دنیا کے بدکار کو فنکار کہا جائے، گلوکار کہا جائے، مہپارہ بولا جائے، فنکارہ بولا جائے، کوئی خوبصورت سے خوبصورت نام رکھ دیا جائے، شراب کا نام، پیشاب کا نام، دودھ رکھ دیا جائے، وہ نہیں ہوگا، یہ فحاشی ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ سورۃ النور ہے، سورۃ النور۔ میں یہ سمجھتا ہوں دنیا میں وہ بیٹی پیدا نہیں ہوئی جس نے سورۃ النور ترجمے سے نہیں پڑھی، بھلے وہ اپنے گھر میں بوڑھی ہو کے نانی اماں بن کے کیوں نہیں بیٹھی۔ جس نے سورۃ النساء نہیں پڑھی، جس نے سورۃ البقرہ نہیں پڑھی، اس نے جانا ہی نہیں کہ میرے مالک نے مجھے کس لیے بھیجا ہے۔ اور اگر مردوں نے یہ نہیں پڑھی تو پھر یاد رکھیے انہیں پتہ ہی نہیں کہ عیاشی کیا ہوتی ہے، فحاشی کیا ہوتی ہے، بچنا کیسے ہے، فسق کیا ہے، فجور کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، انسان کیا ہے، انسانیت کیا ہے، مرد کیا ہے، عورت کیا ہے، دائرہ کار کیا ہے، ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو جس نے قرآن نہیں پڑھا ہے وہ پیدا نہیں ہوا۔ الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تیرا رحمان تو رحمان ہے، لیکن تو قرآن جب پڑھے گا تب پیدا ہوگا، اس سے پہلے سمجھ بس اگا ہی ہے، آیا ہی ہے۔ جیسے دنیا کہتی ہے کہ جن نے لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں، اگرچہ پیدا بہت پہلے ہو گیا تھا، لیکن جب آپ لاہور گئے ہیں دیکھا ہے تو تب پیدا ہوئے ہیں۔ وہ تو کسی عام آدمی کا مقولہ تھا، یہ قرآن کا قول ہے، رحمان کا قول ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، برا تو برا ہوتا ہی ہے، آوارہ تو آوارہ ہوتا ہی ہے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو امن میں ہے، جو بچا ہوا ہے، جو سیفٹی میں ہے، جو پرسکون ہے، جو دور ہے، جو گناہ نہیں کرنا چاہتا، جو جرم کی دنیا میں نہیں آنا چاہتا، جو اس دلدل میں خود کو نہیں دھسانا چاہتا، جو نہیں پھنسنا چاہتا، ان کو جو ہے گھیرا جائے، ڈورے ڈالے جائیں، نکالا جائے، بے باک کیا جائے، آوارہ کیا جائے، ساتھ ملایا جائے، اور جرم کی دنیا کا جو ہے وہ ایک باشندہ بنایا جائے۔ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتے ہیں ایسے بد نصیبوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ عذاب کیا ہے، فحاشی کے نتائج کیا ہیں۔ اب اگلا درمیان میں ایک جملہ اللہ کی طرف سے فضل کا سنیے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، او میرے بندو، جرم کی دنیا میں امام بن کے کودنے والوں، اپنی بے باکیوں کا اظہار اور بغاوتوں پہ شرمندہ نہ ہونے والوں، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر میرا فضل اور میری رحمت، میرا کرم، میری عنایت وہ نہ ہو تو پتہ ہے کیا ہے، تم فوری اسی سپاٹ پہ، اسی نقطے پہ، اسی پوائنٹ پہ، اسی جگہ پہ اگر میں پکڑنا شروع کر دوں، جرم کرتے ہوئے اٹھتے ہوئے قدم پہ فالج ڈال کے روک دوں، بڑھتے ہوئے ہاتھ کو شل کر دوں،
دیکھتی ہوئی آنکھ کی بینائی چھین لوں، سنتے ہوئے کان کی سماعت چھین کے بہرا کر دوں، اور دھڑکتے دل کی دھڑکنیں ہمیشہ کے لیے بند کر دوں؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ بولتی ہوئی زبان کو فالج زدہ کر کے الفاظ کی قوت چھین لوں، قوت گویائی چھین لوں، تم کیا کر لو گے؟ یہ میرا فضل ہے، یہ میری رحمت ہے۔ میں موقع دیتا ہوں، میں چانس دیتا ہوں، میں ڈھیل دیتا ہوں۔ تم سمجھتے ہو کہ کچھ نہیں ہوا تو چلو کچھ نہیں ہوا، اور میں تمہیں میسج دے رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کے بعد جو ہے ان اللہ رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی نرمی دکھائی ہے۔ گناہ سے نکلا، گر جانا بڑی بات نہیں، گڑوں میں پڑا رہنا جرم ہے، غلطی ہو جانا بری بات نہیں، غلطی پہ غلطی کر کے بے باکی اور اصرار اور ضد پہ اتر آنا غلط ہے۔ میں رؤوف ہوں، میں نرم ہوں، میں رحیم ہوں، اور رحیم کا بات یاد رکھ، دنیا میں رؤوف ہوں، معاف کر دوں گا۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئی، بدلے تمہیں دنیا میں بھی دینے پڑیں گے، تیری اصل نسل فصل کو بھگتنے پڑیں گے، تیری ذات، تیرے وجود، تیری روح کو بھگتنے پڑیں گے، اور قیامت کے دن بھی میں عذاب علیم اور دردناک عذاب سے دو چار کر کے رسوا کروں گا، اور اس کی بھی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ لیکن میں رحیم ہوں، یہ نہیں ہے کہ اچھے اور برے دونوں کو برابر کر دوں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، رحیم کا تعلق اللہ کی آخرت کی رحمت سے ہے، اسی پہ ہوگا جس نے رب کے حکم کو مانا ہوگا، اللہ کی حیا رکھی ہوگی۔ جس نے رب کی حیا نہیں رکھی، اس کے لیے وہی اصول ہے، جا انہی کے پاس جا کر گزار خزاں اپنی، جنہوں نے لوٹے تیری بہاروں کے مزے۔ جب تجھ کو تمنا میری تھی، مجھ کو تمنا تیری تھی، جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی، جا تیری تمنا کون کرے؟ والجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی، عدلے کا بدلہ۔ آئیے اب اللہ رؤوف ہونے کے ناطے کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، مومنو۔ آواز اللہ نے دی ہے۔ اللہ مجھے کہتے ہیں تو مومن ہے، مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میں کہتا ہوں میں مومن ہوں، میرا ہمسایہ کہتا ہے نہیں یہ کافر ہے۔ میرا ہمسایہ دعویٰ کرتا ہے میں مومن ہوں، میں کہتا ہوں نہیں یہ پکا کافر ہے۔ یہی ہماری ہے نا آج کل سوسائٹی، ہر مسلک دوسرے مسلک کے نزدیک کہیں نہ کہیں گستاخ اور کافر ہے۔ لوگوں کو چھوڑیے، آپ خود کو تو کچھ مانتے ہیں کہ نہیں؟ خود کو تو کچھ مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیا مانتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان، مومن۔ لوگوں کو چھوڑیے کیا کہتے ہیں، آپ تو مومن ہیں نا۔ اللہ کی آواز سنی، اللہ کہتے ہیں مومنو لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے رحمت سے دور کیے ہوئے، دھتکارے ہوئے، پھٹکارے ہوئے، لعین، برے اور غلط۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمیں بابا کہیں پت کباڑ چو جا کے سائیکل نہیں لانی، کوئی کھٹارا گاڑی نہیں لے لینی۔ میں آپ کو جو دے رہا ہوں بالکل 0 میٹر، جینون اصلی کمپنی کی شایان شان چیز مل رہی ہے، تو پھر تم گھٹیا کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ اتستبدلون الذی هو ادنی، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ اوے اچھے کو چھوڑ کے برے پہ گر رہے ہو۔ پھول چھوڑ کے اگر گندگی پہ بیٹھتے ہو تو اپنی نفسیات پڑھو، فطرت کو پڑھو، کہیں گندی مکھی تو نہیں ہو۔ ہیں دونوں ہی مکھیاں، ایک پھولوں پہ بیٹھ کے شہد بناتی ہے، دوسری گندگی اور زخم پہ بیٹھ کے اس کو مزید خراب کرتی ہے۔ ایمان والو، رحمان کی باتیں مانو، شیطان کے پیچھے مت چلو، شیطان والے سٹیپ مت لو۔ تو یہ جتنے ہمارے سٹیپ ہیں، ہماری بیٹیوں کے، ہمارے بیٹوں کے، ہمارے بزرگوں کے، یہ ہماری سیٹیاں، یہ ہماری آوازیں، یہ ہمارے ماشاءاللہ لطیفے، یہ قصے، یہ کہانیاں، یہ یاوا گوئی، یہ فضول گوئی، یہ ہماری جگتیں، یہ بے باکیاں، اور ہماری جو ہے یہ بھونڈیاں، اور معلوم نہیں، پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل دے رکھے ہیں قوم نے، اور وہ سب ہم میں ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ خطوات الشیطان، یہ مردود ہیں، یہ رد کیے ہوئے ہیں، یہ دھتکارے پھٹکارے ہوئے ہیں، ان کے اوپر لعنت ہے، رحمان کی بھی، فرشتوں کی بھی، انبیاء کی بھی، صدیقین کی بھی، شہداء کی بھی، انسانوں کی بھی، جنات کی بھی۔ تو یہ لعنتوں والے کام نہیں کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور یہ بھی سن لو جس نے یہ کام کیا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، یہ ممبر پہ کھڑا ہو کے بھی کرے تو یہ فحاشی کی دعوت دے رہا ہے۔
یہ مسجد میں کرے تو فحاشی کی دعوت، مدرسے میں کرے تو فحاشی، یہ سب کے سامنے بازار میں کرے تو فحاشی، یہ داڑھی رکھ کے کرے تو فحاشی، یہ کلین شیو ہو کے کرے تو فحاشی، یہ شادی شدہ ہو کے کرے تو فحاشی، یہ کماری ہو کے کرے تو فحاشی، یہ بچپن میں کرے تو فحاشی، جوانی میں کرے تو فحاشی، عمر کے کسی بھی حصے میں کرے، مالدار ہو کے، معزز ہو کے، اور عزیز مصر ہو کے، عزیز شہر ہو کے، حاکم وقت ہو کے، عوام ہو کے، جو بھی کرے گا یہ فاحش انسان ہے۔ والمنکر، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنے لاکھوں ملینوں ویوز مل رہے ہیں، لوگ مجھے ماشاءاللہ کلک کر کے دل کے نشان بنا کے اور یوں تھم دے کے، کوئس کہہ کے، زبردست بول کے، واہ واہ کر کے، داد دے کے، اتنے میرے فالوورز بن گئے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے لعنتیں ڈال کے، پھٹکارے ڈال کے سب کو کہہ دیا کہ ریجیکٹڈ ہے، کراس ہے، منکر، 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 نکیر سنا ہوگا، انکار۔ دنیا تجھے اقرار کر رہی ہے بڑا ہیرو ہے، بڑا آرٹسٹ ہے، بڑا فنکار ہے، بڑا زبردست ماڈل ہے، کیا کہنے جناب، سپر اسٹار ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا انکار ہے۔ المنکر، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ پھر دوبارہ کوئی ولولا فضل اللہ، ولولا فضل اللہ، بہت جے تو ہیلمٹ نہ پایا ہوں جی میں ڈگاں تیرا سر پاٹ جانا سی۔ یہ اللہ کی رحمت نے گھیرا ہوا نہ ہوتا، اور اللہ نے اپنی نرمی کے سائے نہ رکھے ہوتے، اور اپنا فضل نہ کیا ہوتا، ما زکا منکم من احد ابدا۔ شیطان کے وار اتنے گہرے، چاروں طرف سے 360 زاویوں سے، اتنے خوفناک، اتنے خطرناک، اتنے چھپ چھپ کے ہیں، مزین کر کے، ہنسی کر کے، سجا کر کے، سج دھج کر کے، کہ تم میں سے کوئی بچ نہ سکتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، یہ میرا فضل سمجھو کہ میں تمہیں جھاڑ رہا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، ہم دیوار کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کلر کپڑے پیچھے نہ، وائٹ واش جو ہوتی ہے کچی ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے، بڑے سارے لوگ ہمیں بتاتے نہیں، کہتے ٹھیک ہے لگی ہے پہ پتہ لگو۔ کچھ مزاج ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ ہمیں نہیں بتاتے۔ یہ والا حصہ جو اوپر ہے تو ٹھیک ہے، اگر کہیں مونچھو پہ آ جائے تو کئی سارے لوگ بتاتے نہیں، ٹھیک ہے جتھے لگا ٹھیک ہے، کوئی گل نہیں، وہ دی موچو دا مال۔ کھاتے ہوئے کہیں داڑھی میں لگ گیا ہے، ہاتھوں میں لگ گیا ہے، کچھ غلط ہو گیا ہے، لوگ نہیں بتاتے۔ اللہ ایسا غفور الرحیم ہے، جو لوگوں کو نظر نہیں آتا اللہ وہ بھی بتاتے ہیں۔ کہا یہ شیطان تمہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس نے تمہارے ماں باپ کو ننگا کیا تھا، رسوا کیا تھا، جنت سے نکالا تھا، یہ ذلیل ہے، خود پریشان کرتا ہے، تمہارے بڑوں کے پیچھے چڑھا رہا، لگا رہا۔ یا بنی آدم، اوے آدم کے بچوں اپنے باپ کو دیکھ لو، ماں کو دیکھ لو، اس نے کیا کیا ہے، ننگا کر کے جنت سے نکلوایا۔ یہ کپڑے اتارتا ہے، یہ کھینچتا ہے، یہ کینچیاں دیتا ہے، یہ کٹواتا ہے، یہ فیشن دیتا ہے، یہ آرڈر دلواتا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اگر میں تمہیں بچانے کی فکر نہیں کروں تو کون؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں، کہہ دیتے ہیں یار پیچھے نہ کچھ لگا ہے، ذرا 2 منٹ رکیں، اور جھاڑ دیتے ہیں، یہ ان کی محبت ہوتی ہے۔ رشک آتا ہے ایسے دوستوں پہ۔ اللہ سے دوستی کرو، اللہ شیطان کے شکنجو سے بھی بچاتا ہے، ایسے ہی تو نہیں وہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے رمضان میں، وہ ایسے تو نہیں کہتا چلو رمضان نہیں ہے، وہ تو موسم ہے نا، سیزن ہے، سٹرابری سیزن میں تو ملتی اچھی لگتی ہے، ملک شیک دوست پلا دیتے ہیں، مزہ تب ہے کسی نے سنبھال کے رکھی ہو اور صرف تیرے لیے رکھی ہو، اور یہ کہو تو جب بھی آئے گا تجھے ملک شیک سٹرابری والا پلایا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے تو میرے بندے جب مرضی وضو کر، جہاں کر، پہاڑ پہ کر، غار میں کر، صحرا میں کر، دریا کے کنارے کر، کسی جزیرے میں کر، آفس دکان میں کر، بازار میں کر، میرے گھر میں آ کے وضو کر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میری وحدانیت کی گواہی دے دے۔ شیطان کو ذرا دھتکار دے،
میرے محبوب کو محبوب مان کے عقیدہ رسالت کو دل و جان سے قبول کر لے، میں جنت کو آرڈر دیتا ہوں، اسی وقت 8 در کھلتے ہیں تو دن میں 1000 بار وضو کر، میں 1000 بار جنت کے بوہے کھلوا دوں گا۔ میں تو تجھے پاک صاف کر کے لاڑا بنا کے جنتوں میں حوروں کا شہزادہ بنا کے لے جانا چاہتا ہوں، واللہ سمیع علیم۔ لیکن تو جو بولتا ہے میں وہ بھی سنتا ہوں، جو تو کرتا ہے میں جانتا ہوں۔ حضرات، ان آیتوں کے مطالعے کے بعد تھوڑا تشریف لائیے، اپنے آپ کو، اپنی سوسائٹی کو دیکھیے، حیا کی کہاں ضرورت تھی، کہاں نہیں رہا۔ سب سے پہلی حیا کی ضرورت ہمارے جسم کو ہے، پھر روح کو ہے۔ کچھ نے اس کے الٹ لکھا ہے کہ پہلے روح کو ہے پھر جسم کو ہے۔ چلیں اس قول پہ آ جائیں، تیسرا قول ہے کہ دونوں کو بیک وقت برابر ضرورت ہے، اور میری ترجیح انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ روح پہلے، کیونکہ روح عقیدے سے جڑی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نظریے کو ضرورت ہے کہ نظریہ با حیا ہو۔ جب نظریے میں حیا ہوگا، توحید ہوگی، تو شرک کی فحاشی نہیں آئے گی۔ جب نظریے میں عقیدہ محبت اطاعت رسول ہوگا تو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ جب میرے نظریے میں بڑے کی قدر ہوگی، اور محبوب نے پہلے نظریہ ہی بنایا، فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا، جو بزرگ بچوں سے پیار نہیں کرتا حیا چھوڑ چکا ہے۔ بزرگی کا حیا یہ ہے کہ چھوٹوں سے پیار کیا جائے، اور جو چھوٹا بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش نہیں آتا، اس کی جوانی، اس کا بچپن جو ہے وہ بے وقار بے حیا ہو گیا ہے، کیونکہ چھوٹوں کو بڑوں کی حیا کرنی، عزت کرنی، وقار دینا، یہ ذمہ داری ہے۔ بڑے چھوٹوں کو پیار دیں۔ پہلے نظریہ بنایا، پھر میرے محبوب نے منبر چھوڑ کے چھوٹوں سے پیار کر کے خطبہ جمعہ کے دوران دکھایا۔ پہلے نظریہ بنایا، پھر پریکٹیکل کروائے۔ تو آئیے مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پوری ورلڈ، اس وقت جتنے چینلز چل رہے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کا نظریہ بدل رہے ہیں کہ آپ فحاشی کو عام کریں، عیاشی کو عام کریں، جو من میں آؤ کھاؤ، جو من میں آئے پیو، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، جائز ناجائز کے چکر چھوڑو، جہاں من کرے ملو، جہاں جاؤ کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بریک نہیں، بے باک ہو جاؤ، نڈر ہو جاؤ۔ اور اس نام سے صدیوں سے ڈرامے چلتے آ رہے ہیں، بے باکیاں، آزادیاں، کھلی چھوٹ۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نظریہ مضبوط بنا، کام اچھا ہے تو کرنے سے شرم نہ کر، پیشکش دے متانت سے۔ مثال لیجئے، آپ نماز سے لیٹ ہو گئے، حیا ہی ہے جو دنیا کا ہر اچھا کام کروائے گا، اور حیا ہی ہے جو آپ کو ہر برے کام سے روکے گا۔ مجھے یہ فکر لگی ہوتی ہے کہ جمعہ ہے، پہنچنا ہے، نہلانا ہے، نہانا ہے، تیاری کرنی ہے، کروانا ہے، پہنچنا ہے۔ یہ اللہ کی حیا اور مصطفیٰ کے کلام کی حیا ہے، وگرنہ اس سے بڑی ساری بظاہر اچھی مجلسیں اور جگہ بھی ہوتی ہیں۔ تبھی تو آپ آتے ہیں۔ جمعہ بازار کو کراس کرنا آسان ہے؟ جمعہ بازار میں آباد جمعہ بازار کو چھوڑ کے مسجد میں آ کے مسجد کو آباد کرنا، کیا حیا نہیں اس جملے کی آیت کی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہ ان جملوں کی حیا ہے کہ جب اذان ہو جائے سارے کام کاج چھوڑ کے آ جائیے، میرے گھر میں آ جائیے، میرا بلاوا ہے، میرا سدہ ہے۔ یہ ہے حیا۔ تو کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر نظریے کی حیا پیدا کی گئی۔ میرے اور آپ کے محبوب نے ہر وہ چیز سکھا دی جو آپ کو نیکی پہ ابھارے اور برائی سے شرم دلائے کہ نہیں کرنا، اور شرم دلائے کہ یہ کرنا تھا تو نے کیوں نہیں کیا، ہلا فعلت، لولا فعلت، اور یہ کہے لما فعلت، یہ کیوں کیا ہے، وائے۔ یہ ہے حیا۔
چادر پھٹ جائے تو سی جاتی ہے، یہ حیا اگر پھٹ جائے تو اس کو بھی جوڑنا پڑتا ہے۔ آئیے جوڑیے، اللہ کرے سلامت ہو یہ ردا سب کی۔ لیکن ہم اپنے ضمیر سے اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں، میں فتوے لگاتا پھروں کہ وہ بڑا بے حیا ہے، میں بڑا با حیا ہوں، یہ ایک تیری میری سوچ ہے۔ اصل عادل، عدالت، حاکم، قاضی، جج ادھر کوئی فیصلہ کرنے والا ہے۔ فاستفت قلبک، اس معاملے میں اپنے دل کو، اپنی تنہائی کو پوچھنا اور رب سے تعلق کو پوچھنا۔ میں یہاں ایک حیا کی مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمیلے تھے، بہت باحیا تھے۔ میرے پیغمبر کی 2 بیٹیاں ان کے گھر میں۔ آپ نا تھوڑا سا بڑا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی کے ساتھ بے تکلف ہو کے بھی رہ لیتے تھے، حالانکہ بیٹی علی کے گھر بھی تھی، اور 2 بیٹیاں جناب عمر کی اور ابو بکر کی آپ کے گھر بھی تھی۔ ادھر آپ سسر ہیں، ادھر آپ داماد ہیں، لیکن پھر بھی بے تکلف تھے، ریلیکس ہو کے لیٹ بھی جاتے تھے۔ کوئی پنڈلی سے کپڑا آگے پیچھے بھی ہو گیا تو کوئی نہیں، لیکن یہ آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، آسمان کے ستاروں نے، زمین کے میرے محبوب کے یاروں اور پیاروں نے دیکھا۔ جب عثمان آیا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میرے محبوب ٹیک لگا کے اگر بیٹھے تھے تو سیدھے ہو گئے، کپڑا اگر کہیں معمولی سا بھی آگے پیچھے تھا تو آپ نے آپ کو کور کر لیا ہے۔ پوچھا گیا محبوب یہ کیا؟ کہا یار اس سے تو آسمان کے فرشتے شرماتے ہیں۔ اور یہ کیوں تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حضرات ساری دنیا بیچ کے اگر یہ جملہ بایوگرافی میں، سیرت میں لکھ دوں، قیمت ادا نہیں ہوگی۔ کہا جس دن میں قرآن نہ پڑھوں مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے رب کے پیغام کو کھول کے پڑھ کے نہیں دیکھا۔ ایسے نہیں جامع القرآن، ایسے نہیں حافظ قرآن، ایسے نہیں، شرم آتی ہے، اور مجھے کھولتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے صاف کرتے ہوئے شرم آتی ہے، حفظ کر کے کہیں دہراتے میں بھی شرم آتی ہے، مجھے گاڑی میں رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے اپنی سائیڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے اپنے فرنٹ پاکٹ میں رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، ہاتھ میں پکڑتے ہوئے قرآن شرم آتی ہے، کسی کلاس روم میں رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے اپنے آفس میں، مجھے اپنے سب کچھ رکھا، تسبیحوں تک لوگوں نے پکڑ لی، تسبیح پھری تو دل نہ پھریا، مگر وہ دل کیا کہتا ہے؟ مجھے حیا آتی ہے جس دن عثمان تو رحمان کا بھیجا ہوا پیغام اور قرآن نہ پڑھے تو رب کو کس منہ سے ملے گا؟ روتے، داڑھی بھیگ جاتی، پوچھا ذوالنورین ہیں، جنتی ہیں، میرے محبوب کے ہی نہیں پوری دنیا میں کسی نبی کا کوئی دوہرا داماد ہو، یہ صرف آپ کو اعزاز حاصل ہے، پھر روتے ہو، داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ کہا شرم آتی ہے کہ قبر میں پہلی رات اپنے رب کو کیسے ملوں گا۔ ہماری شرمیں اٹھ گئیں، بے باکیاں آ گئیں، نڈر ہو گئے، اور پھر نتیجہ ہے کہ فحاشی میں آوارہ ہو گئے۔ نظریہ درست کیجئے، اور نظریہ صرف کتاب و سنت، میں نے دنیا بھر کی تحریریں پڑھ ڈالی ہیں، کوئی مثالہ زیادہ لگا دیتا ہے، کوئی بالکل کم کر دیتا ہے، کچھ کٹنا لے اتنا زور دا کٹ دینے کہ بچے دی ہڈیاں بھی، اور کچھ ہوتے پولا پولا ہی بس کاروائی نہیں۔ اعتدال بڑی چیز ہے بابا، اللہ کے لیے جب آپ کا نظریہ ٹھیک ہو جائے تو سب سے پہلے اپنی نظر کو درست کریں۔ نظر کی حیا، جتنے بھی اس وقت فطور ہیں وہ یا نظر سے ہیں، اگر بندہ دیکھ سکتا ہے، اگر نبینہ ہے تو فحاشی، فسق، فجور اس میں بھی ہوتا ہے، پھر کان کام کرتے ہیں، یا ہاتھوں کا لمس کام کرتا ہے۔ حواس خمسہ جو رب نے دی تھی یہ انہی سے ہے، زبان کا ٹیسٹ، کانوں کا ٹیسٹ، ہاتھ کے لمس کا ٹیسٹ، نظر کا ٹیسٹ۔ لوگوں یہ سارے وہ مزے ہیں جو ہم لے کے بے باک ہو گئے ہیں۔ اور نظر میں 2 جملے بولے، جوانوں کو، مردوں کو بولا کل للمومنین یغضوا من ابصارہم، اور عورتوں کو بولا کل للمومنات یغضضن من ابصارہن۔ نظروں کو جھکاؤ، شرم پیدا کرو، حیا پیدا کرو۔
महबूब चेहरा खुला रहे, नहीं। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन अन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन। आज का बड़ा समझदार पढ़ा लिखा बंदा और तबका कहता है, छोड़ो मौलवी साहब, आज चेहरियां दे पर्दियां च भी कुछ नहीं रखा, आंखों में हया हो तो पर्दा दिल ही काफ़ी है, निकाबों में भी होते हैं इशारे बेहयाई के। मोहतरम, तेरा फ़लसफ़ा तेरे घर। कायनात की सबसे पाकीज़ा बीबियों ने उस दौर के सबसे पाकीज़ा मर्दों से पर्दा किया था और महबूब ने करवाया था। वो नहीं जी बाकी होगा, चेहरे का नहीं है। तुझे कोरोना आए तो पूरे नाक से आंखों तलक और ये हिस्सा पूरी बॉडी ढांप डाले, 5-5, 6-6 फुट के फासले और सोशल डिस्टेंस। बिजली से रखवाते हो, दूर रहिए, करंट लगेगा। बच्चों को दवा से दूर, दवा को बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा, नुकसान हो सकता है। तेजाब से बचाइएगा, खतरनाक आलात से बचाइएगा, एक्सरे रूम में नहीं लाइएगा, ये हो सकता है वो हो सकता है। और जनाब अगर वेल्डिंग हो रही है तो बच्चे को रोकिए, मत देखे उसकी तरफ, नहीं तो नजर का एंगल और जाविया निगाह खराब हो सकता है। इतनी पाबंदियां लगा रहे हो और अल्लाह महबूब को कह रहे हैं, इनको कहो जिलबाब ले लें, चादरें ले लें, पर्दे कर लें। कहा जी मुंह की खैर है। मैंने कहा ज़रा मेरे साथ थोड़ा सफ़र तो करो। सैयदा उम्मे सलमा महबूब के पास बैठी हैं, पर्दे की बात हो रही है और पूछा कि महबूब हम पर्दा जो करना है, चादर कितनी बड़ी हो, कितनी लंबी हो? आजकल तो माशाल्लाह, पहले होते नहीं थे, अगर होते थे तो हमने चढ़ा चढ़ा के कोई थोड़े बहुत इबाए भी घुटनों तलक ले आए थे और बाजू चढ़ा के माशाल्लाह इधर ऊपर पहलवान जैसे जा रहा है। माँ जी ने पूछा, हम महबूब अपनी एड़ियों के आगे कपड़ा कितना लटकाएं? आपने कहा एक बलिश्त, ये एड़ी है मेरी, इस एड़ी से एक बलिश्त नीचे। उम्मुल मोमिनीन बोल पड़ी, पैगंबर की इज्जत, गैरत और हया वाली जो अहले बैत की रिवायत को बयान करती है, उम्मे सलमा बोल पड़ी, कहने लगे महबूब एक गिठ थोड़ा है, इनू बताओ। हवा आई तो अड्डी नंगी हो जानी है। महबूब ने कहा एक बलिश्त, इतना नीचे कर लो, पीछे इतना पीछे कर ले। बोलिए क्या कहेंगे? वो एड़ी नहीं नंगे होने दे रहे और आप कहते हैं जी चेहरा। वो नहीं जी इसके दलाइल हैं। होंगे तेरे पास दलाइल, ये बड़े दलाइल रखता है। जहां इसने जवाज पेश कर रहा होता है, हराम को भी हलाल करके मिनट लगाता है। इसीलिए कहा इसको किसी और के पीछे नहीं, रहमान के पीछे लगाना। तेरी इज्जतों का मुहाफिज मैं हूं, शैतान तो तेरी इज्जतों को लूटना चाहता है। नजर में हया पैदा करके तेरी इज्जत को हया मिले, वकार मिले। कान की फहाशी और अयाशी जुबान की फहाशी से जुड़ी हुई है। जो आंख देखेगी, दिल को बोलेगी, दिल दिमाग से राब्ता करेगा। नजरिया ठीक हुआ रोक देगा, नजरिया खराब हुआ नजर तड़पा देगी, दिल को दिल मचलेगा। इट वांट्स मोर, ये मांगेगा। और जुबान को कहेगा बोल, कानों को कहेगा सुन, हाथों को कहेगा उठ, कदमों को कहेगा बढ़, पेट को कहेगा खा, शर्मगाह को कहेगा मौजा कर। इन सारी चीजों में हया जरूरी है। ये एक कॉम्बिनेशन है। गरीब का माल खाते हुए हया नहीं आएगी, पर्दा होगा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ये बड़े मीठे कोरमे होते हैं, बहुत कुछ लगा होता है, भूख की भी इंतहा होती है, लंबा सफर करके गए होते हैं, मैयत का घर होता है। रब्बे काबा शाहिद है, कोई रोकने वाला नहीं होता। सारे इज्जत और प्रोटोकॉल से पेश कर रहे होते हैं, लेकिन लुकमा खाना तो बड़ी दूर की बात है, लुकमे की तरफ हाथ बढ़ाने को दिल नहीं करता। शर्म किसकी है? लोगों की, मुझे नहीं है। ऊपर कोई जात है कि जिसने रोका है, रोका है। मैं परसों एक घर में गया, मैं अभी तक उस कैफियत से नहीं निकल सका। 11 बच्चे हैं, कुछ पागल हैं, कुछ का ज़हन ख़राब है, मेंटली लेवल।
باپ کے اوپر درخت گرا ہے، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، چچا کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ماں نحیف ہے، پکا کے دینے والا کوئی نہیں ہے، دھونے والا کوئی نہیں ہے، غربت اپنے منظر دکھا رہی ہے، کھلے عام ناچ رہی ہے۔ حضرات میں نے پوچھا یہ حالت کیسے بنی؟ کام اچھے خاصے تھے، کھاتے پیتے تھے، دادی اماں فوت ہوئی ہے، برادری کو کھانا دینے میں 4 لاکھ لگا ہے اور 40 دن کھانا دینا پڑا ہے۔ برادری نے کہا کھایا نہیں تھا کھلاؤ، اور پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ 2 ٹائم کی روٹی پکے، لیکن ہم نے 40 دن برادری کو کھلایا ہے۔ اور میں یہ تو غمی ہے، میرے محبوب کہتے ہیں جن کے گھر میں غمی ہے یار انہیں کھانے پکانے کی فکریں ٹینشنیں مت ڈالو، ان کے مصیبت آ چکی ہے، کھانا تیار کرو اور ان کو جا کے کھلاؤ۔ ہم انہی کے پاس جا کے بیٹھ گئے، مولوی کی روٹی بھی لگی تو وہاں سے، کپڑے لگے تو وہاں سے، اور کھاتے کھلے تو وہیں سے۔ اس سے بڑے توق اور کیا ہوں گے؟ بے شرمی کی آخری انتہا کیا ہوگی کہ غریب کو 2 ٹائم کی روٹی میسر نہیں ہے اور آپ اس کو شکنجے میں کس کے کہہ رہے ہیں کہ لاؤ۔ پھر رشوت کو برا کیوں کہتے ہیں؟ پھر ملاوٹ کو برا کیوں کہتے ہیں؟ یہی تو ہیں، پردے ختم ہو گئے، حیا ختم ہو گئی، عزت چلی گئی، نہ اللہ کی حیا، نہ محبوب کی حیا، نہ سنت کی حیا، نہ توحید کی حیا، نہ کلمے کی حیا، ہر طرف بغاوتیں، بدعات، خرافات اور رسومات۔ لوگوں اس لیے گزارش کروں گا، مجھے نہیں کہنا کہ 14 فروری کو ویلنٹائن یہ ہے، غلط ہے، وہ ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن جب اپنی خواہش ہو۔ پچھلے فروری کو میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا سناؤ کداں گزری؟ کہندا جی ماشاءاللہ میں پھول جنہیں لے سی سارے شارٹ پہ گئے۔ یہ دکاندار کا بیان ہے۔ میں نے اپنے ایک پڑھے لکھے ساتھی سے پوچھا ہاں جی تواڈے کنے؟ کہندا جی میں 100 لے سی، وہ سارے ہی نکل گئے نا۔ پہنچ گئے ہوں گے آپ، میرے سے زیادہ تیز ہیں، آپ کا وین، آپ کا سوسائٹی میں سارا کچھ اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک سٹوڈنٹ سے پوچھا ہاں، کہندا جی ماشاءاللہ اس دفعہ 70 ویلنٹائن بنے نا۔ اگر میں اس لفظ کا پنجابی میں ترجمہ کر دوں تو آپ کانوں میں انگلیاں لے لیں، جانتے ہیں آپ بھی میں اکیلا نہیں ہوں۔ اور اگر میرے پیمبر 4 جائز شادیوں کا کہہ دیتے ہیں، سارے آندے ایتھے باواں، کیا مرد کیا عورت۔ وہ کوئی نکاح بھی کرے تو ہمیں ہوتا ہے اچھا ایک تیری ایک میری، دوجی تیری دوجی میری، تیجی تیری تیجی میری۔ وزیر اعظم کو، عامر لیاقت کو ساتھ میں ملا کے دنیا چلیں کی ہے بھائی، انہوں نے جیسا بھی ہے اوکھے سوکھے ہو کے ویاہ تے کیتا نا، غلط صحیح اپنی جگہ پہ وہاں پہ جانے دیجئے۔ یہ جتنا صفا چل رہا ہے، زنا چل رہا ہے، آوارگی چل رہی ہے، یارانے ہیں، نیو ایئر نائٹس ہیں، یہ جو کچھ چلا جا رہا ہے کہاں رکیں گے جا کے؟ کوئی محلہ بچا ہے جناب؟ کوئی گھر بچا ہے؟ دعویٰ ہے ان کا، جنہوں نے موبائل بنایا ان کا دعویٰ ہے، میرا نہیں۔ کہتے ہیں جس جگہ پہ موبائل ہے نیٹ پہنچتا ہے، تو قرآن بھی کھول تو ہم سامنے تجھے ڈش میں رکھ کے کچھ اور پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ کھول قرآن، تو اللہ کے گھر میں کھول، ہم تمہیں وہاں بھی گندگی دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ تو آئیے اپنی نظروں میں، زبان میں، لب و لہجے میں، گفتگو میں، احساس میں، اقدار میں، لحاظ میں، مرد کو عورت کا، عورت کو مرد کا، بیوی کو شوہر کا، شوہر کو بیوی کا، چھوٹے کو بڑے کا، بڑے کو چھوٹے کا، استاذ کو شاگرد، شاگرد کو استاذ کا، ایک دوسرے کا لحاظ اور حیا کریں گے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ کا حیا کریں گے۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ آئیے واپسی کا سفر کریں، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ سزا ملے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْم، جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، سرے عام ہونے لگے، 24 گھنٹے گھروں میں چلنے لگے، ہاتھوں میں آنے لگے اور باہر تھرکنے لگے۔ کیا رہ گیا ٹک ٹاک کے بعد اور باقی اس طرح کی ایپس کے بعد؟ کچھ بچا ہے میرا اور آپ کا چھپا ہے؟ وہ تنہائی کی ادائیں جو ایک شوہر کے لیے بھی نہیں نکلتی، وہ غیروں کے لیے، اور اس پہ لائکس لے کے روٹی روزی کھانے والے ہم لوگ ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہم شریف لوگ ہیں۔
ہم پاکستانی قوم ہیں، ہمیں بڑا فخر ہے، ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، اچھی بات ہے، آپ ہیں، اللہ ایسے ہی کرے، پردے رکھیں الحمدللہ، لیکن اپنے ہاتھوں سے پردے چاک کر کے فرمایا ہم اس قوم کے معدے پکڑ لیتے ہیں، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، ہم ایسی ایسی بیماریوں کی سیریل شروع کروا دیتے ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، جسم پھاڑ دیتے ہیں، کینسر ڈال دیتے ہیں، اعضاء پھٹ جاتے ہیں، خون بہنے لگتے ہیں، وہ امراض میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ جو تمہارے پچھلوں نے، نسلوں نے، تاریخ نے سنے بھی نہیں تھے۔ فارمیسیاں بڑھ گئی ہیں، 1122 کے سروسز بڑھ گئی ہیں، ایمرجنسیز بڑھ گئی ہیں، ہر گلی چوک میں سب سے کامیاب کاروبار اس وقت جو اگر کوئی سمجھا جا رہا ہے بند کرونا حالات کے اندر بھی تو میڈیسن کو، سمجھ لیجئے کہ زنا بڑھ گیا ہے تو سزا بڑھ گئی ہے، پیٹ پکڑے گئے ہیں، معدے جکڑے گئے ہیں، اعضائے رئیسہ، جگر، دیگر، نظریں، سب کچھ اللہ سے اجتماعی توبہ کر کے حیا کی طرف واپس لوٹیں گے، اللہ کرم فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حاضرین مجلس، صحابہ گرامی، لفظوں کی تلخی، لہجے کی تلخی، اسے درد سمجھیے گا، بے باکی نہیں۔ میں تلخ لب و لہجہ نہیں رکھنا چاہتا۔ ننگے اتنے ہیں، کور کرنا مشکل ہو گیا ہے، غیروں تو کیا اپنے بچوں اور بچیوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ اس اب گولتے کچھ نہ پھول، جس بھی باپ کو پھولا ہے اندر سے روتا ہی نظر آیا، جس ماں کو پوچھا ہے ٹوٹے دل کے ساتھ ہے، جس بھی شوہر سے پتہ کیا ہے شرمندگی سے نظریں نہیں اٹھا پا رہا، اور جس بھی بیوی سے پوچھا ہے اس کا شوہر خراب ہے، تو اس ٹھیک کون ہے؟ اگر سارے ہی بے حیا ہو گئے تو حیادار کون ہے؟ بس حیادار وہی ہے جس کے اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ ستر کی عرب، اللہ پردے رکھنا، پردے میں رکھنا، اللہ اپنی رحمت اور کرم سے خود بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے۔ اس وقت تو کہا جاتا تھا نا کہ دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے، آج سب برابر ہو چکا ہے۔ الہی آبرو رکھنا، اللہ میرے گھروں کو، میرے پھولوں کو، میری عزتوں کو، میری آبرو کو، میرے وقار کو مجروح ہونے سے بچانا۔ پوری دنیا کے تیر اور نشتر میری عزتوں پہ ہیں، اللہ محفوظ فرمانا۔ ایک اعلان ہے، آج رات نماز عشاء کے بعد مسجد یاسین دارالسلام کالونی میں شرم و حیا کے عنوان پہ ایک اصلاحی گفتگو ہوگی۔ قاری عطاء الرحمن راشد صاحب شیخو پوری کی احباب شرکت فرمائیں گے۔ شہر بھر میں مختلف جگہوں پہ اسی عنوان پہ یہ موضوعات چل رہے ہیں۔ یہ عشرہ بالخصوص الحیاء من الایمان کے تحت، جہاں کفر اور جرم اتنا پھیل رہا ہے، عیاشی اور فحاشی کو، آپ بھی اپنے بچوں کی کلاسز لیں، بیٹھیں، ان کو سمجھائیں، بتائیں کہ بیٹا یہ پھول آپ سے مہنگے نہیں ہیں، آپ کی عزت سے مہنگے نہیں ہیں، اپنے آپ کو نیلام مت کرنا، سستا مت کرنا۔ اللہ ہماری عزت کا محافظ ہو، میرے کلمے کا محافظ ہو، میری دین اور دنیا کا محافظ ہو، بیماروں کو شفا دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔